السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج سے ہم جماعت نحو کی درسی کتاب میں دی گئی نظم نمبر 6 یعنی پیام لطیف کی تشریح شروع کریں گے، اور آج کی کلاس میں ہم اس کے شعر نمبر 1 کی تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 1 کی تشریح سے پہلے میں تھوڑا سا اس نظم کا تعارف بیان کرنا چاہوں گی۔ اسٹوڈینٹس، چونکہ میں نے اس کا تعارف لکھا نہیں ہے نظم کا، تو آپ جب یہ تشریح شروع کریں اس کی تو نظم پیام لطیف لکھ کر اس نظم کا تھوڑا تعارف لکھ دیں، تاکہ یہ جو ایکسٹرا معلومات ہیں اس کے بارے میں وہ آپ کو یاد رہے۔ اور چونکہ آپ کو جو پیپر میں 2 اشعار آتے ہیں 4 مصرے بند کی صورت میں، تو آپ ہمیشہ شاعر کا تعارف اور اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو 1 دفعہ لکھا کریں، 2 دفعہ نہیں۔ تو یہ کلام جو ہے وہ شاہ جو رسالوں سے لیا گیا ہے، اس کے شاعر ہیں شاہ عبداللطیف بھٹائی، اور ان کی شاعری کا مجموعہ ہے جو سندھی زبان و ادب کا سب سے بڑا سرمایہ مانا جاتا ہے۔ یہ شاہ جو رسالوں جو کتاب ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی کی، اور سندھی ادب کے معمار شیخ ایاز نے شاہ عبداللطیف بھٹائی کے اس کلام کا اردو منظوم ترجمہ کیا ہے، اور شیخ ایاز کا یہ سب سے بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ تو ہم اب اس کے آج کے شعر کی طرف آتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم اس کے ایک شعر کی تشریح کریں گے۔ چونکہ میں ایک شعر کی تشریح کرتی ہوں تو اس میں ایک ہی مرتبہ شاعر کا تعارف لکھتی ہوں، تو آپ جو ہے وہ اس کو جب 2 شعر آئیں تو پھر ایک ہی دفعہ لکھا کریں۔ دوسرا، اس نظم سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بظاہر الفاظ سے یہ نظم بچوں کے لیے بہت مشکل ان کو لگتی ہے، لیکن اگر آپ الفاظ کے معنی سے اس کو سمجھیں گے اور الفاظ کے معنی کو یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی۔ تو پہلا شعر ہے: بے اعتدالیوں سے نحیف و نزار ہیں، یہ نزار میں زے کا نقطہ نہیں ہے، خود سار ہیں اور چارہ گری کا شکار ہیں۔ میں نے یہ کریکشن کر دیا، نقطہ لگا دیا ہے۔ حوالہ شعر جو ہے صنف شاعری کے لحاظ سے یہ نظم ہے، اور یہ کلام بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، سندھی زبان کا یہ کلام ہے، اور شاعر ہیں اس کے شاہ عبداللطیف بھٹائی۔ اور حال لغت کی طرف ہم جاتے ہیں۔ بے اعتدالی کا مطلب ہے حد سے تجاوز کرنا، یعنی میانہ روی اختیار نہ کرنا یا میانہ روی کو چھوڑ دینا۔ نحیف کا مطلب ہے کمزور، لاغر، دبلا۔ واو اور کا معنی دیتی ہے، یہ حرف عطف ہے۔ اور نزار کا مطلب ہے جسمانی حالت میں کمزور، لاغر، اور روحانی حالت میں کمزور ہونا اور مفلس ہونا بھی اس کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ خود سار باغی، اپنی مرضی کرنے والا۔ چارہ گری کا شکار، مدد کرنے والے کے انتظار میں، تدبیر کرنے والے کے سہارے پر۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم اس کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں اور اپنی مرضی کرنے والے اور باغی ہیں، وہ خود کو بے بس اور کمزور کر کے کسی مدد کرنے والے کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم اس کی تشریح کی جانب آتے ہیں۔ اس سے پہلے شاہ عبداللطیف بھٹائی کا تھوڑا تعارف۔ تو شاہ عبداللطیف بھٹائی ایک عظیم صوفی اور سندھی زبان کے سب سے بڑے شاعر تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے عشق حقیقی اور انسانیت کے پیغام کو عام لوگوں تک پہنچایا۔ آپ کا کلام معرفت الہی کا پیغام دیتا ہے، اور یہ شعر دراصل آج کے دور کے انسانی رویوں اور اخلاقی زوال اور اپنی اصلاح سے دوری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پہلے مصرے میں بے اعتدالیوں سے نحیف و نزار سے مراد ہے انسان اپنی زندگی کے ہر معاملے میں میانہ روی یعنی اعتدال اس نے چھوڑ دیا ہے، چاہے وہ خوراک میں ہو، دنیاوی دوڑ میں ہو، مذہبی حدود میں ہو، یعنی اللہ نے ہمارے لیے کچھ حدود مقرر کی تھی، مگر ہم باغی ہو گئے اور ہم نے ان حدود سے باہر جا کر اپنے آپ کو جسمانی اور روحانی طور پر کمزور کر دیا ہے، اور انسان اتنا خود سار اور باغی ہو گیا ہے کہ وہ کسی کی نصیحت سننے اور اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں، اس لیے وہ ہدایت کے راستے سے دور ہو گیا ہے۔ دوسرے مصرے میں چارہ گری کے لفظ کو دیکھیں تو عام طور پر اس کا مطلب مدد کرنے والے، علاج کرنے والے یا سہارا دینے والے کے معنی میں آتا ہے، لیکن چارہ گری کا شکار لکھ کر شاعر نے اس کے معنی الٹ کر دیے ہیں، یعنی اول تو یہ لوگ خود اپنی بے اعتدالیوں میں پھنس گئے ہیں اور ان کا شکار ہو گئے ہیں، اور دوسرا یہ سیدھے راستے سے ہٹ کر
यानी ये लोग सीधे रास्ते से हटकर और गलत रास्ते पर चलकर गलत चारागारों यानी मदद करने वालों के हाथों में चले गए हैं। यानी उन हाथों में चले गए हैं जिनको ये समझते हैं कि हमारी मदद करेंगे, लेकिन वो इनकी मदद करने के काबिल नहीं हैं। ये अपने आप को कमज़ोर करके मज़ीद गलत रास्ते पर चले गए हैं और सीधे रास्ते से हट गए हैं। यानी ये लोग अपनी खुदसरी की वजह से उलझ कर रह गए हैं और गलत तरीक़ों पर चल पड़े हैं, जिससे ये रूहानी तौर पर कमज़ोर हो गए हैं। अब यहाँ पर गलत रास्ते से कई मुराद है, यानी शिर्क का रास्ता भी है और तौहीद के रास्ते से हटना भी है, और दुनिया के बाकी मामलात में भी रिस्क के हलाल कमाने के हवाले से यानी वो हलाल रास्तों से हट गए हैं, रिस्क के हराम कमाने लगे हैं। तो कई मानों में लिया जा सकता है। तो मुख्तसर ये कि शायर कहना चाह रहा है कि इंसान अपनी बेइत्तेदालियों और बागी तबीयत की वजह से इखलाकी और रूहानी तौर पर बीमार और कमज़ोर हो चुका है, और अलमिया ये कि वो उस बीमारी का इलाज उन तरीक़ों से कर रहा है जो उसे मज़ीद तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको तशरीफ़ पसंद आए और आपको लगे ये आपके लिए फ़ायदा मंद है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें।